بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ پڑھیں گے کلچر کا کنسیپٹ کیا ہے, کلچر کیا ہے, اور کلچرل اینتھروپولوجی کی اپلیکیشنس کیا ہوتی ہیں, کون کون سے ایریاز میں اس کی اپلیکیشن ہوتی ہیں, ہم لوگ کا سارا پڑھیں گے. سب سے پہلے اگر ہم لوگ کلچر کو ایگزامن کریں تو سب سے پہلے تو وہ یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ ہم نے سب سے پہلے پچھلے لیسن میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اینتھروپولوجی اصل میں ہوتی کیا ہے. ہم نے اس کی برانچز پڑھی تھیں. اس کے بعد ہم لوگوں نے ڈیوٹیز پڑھی تھی کہ اینتھروپولوجسٹ کی کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں. آج ہم لوگ نا ایک ڈیٹیل میں جا کے ہم لوگ کلچرل اینتھروپولوجی کو ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس کی اپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں. اگر ہم لوگ فنامنا پڑھیں کلچر کا, ٹھیک ہے, اور ہم لوگ مختلف قسم کے فنکشنز کو پڑھیں اپلائیڈ اینتھروپولوجی کے. اپلائیڈ اینتھروپولوجی ہوتی ہے کہ اینتھروپولوجی کی سارے اسٹڈی کو اپلائی کر کے لوگوں کے بیہیویئرس کو چینج کرنا اور ڈیولپمنٹ لانا, وہ اپلائیڈ اینتھروپولوجی ہوتی ہے. لیکن جو ایک آخری بات جو ہمارے ذہن میں ایک یہ آتی ہے کہ ہمیں سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہوتا ہے نا, تو ہر انسان کے اپنی آکوپیشنس کے کچھ ایتھیکل امپلیکیشنز ہوتی ہیں, کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم لوگ اس لیکچر میں یہ بھی پڑھیں گے کہ جو اینتھروپولوجسٹ ہوتے ہیں ان کے پروفیشن کی کیا اخلاقیات ہوتی ہیں اور ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں سوسائٹی کی طرف. ہم لوگ پہلے کلچرل اینتھروپولوجی کو ڈیپلی اسٹڈی کرنے سے پہلے ہمیں یہ بات سوچنا چاہیے کہ کلچر اصل میں ہے کیا. اگر ہم لوگ سائنس سے ہٹ کر اگر ہم لوگ بات کریں تو کلچر کیا ہوتی ہے کہ پرسنل ریفائنمنٹس, یعنی کہ کوئی بھی انسان جس چیز کو عمدہ سمجھتا ہے نا, چاہے وہ کلاسیکل میوزک ہوتا ہے, چاہے وہ فائن آرٹس ہوتے ہیں, چاہے وہ کیوسین یعنی کہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں, ڈشز ہوتی ہیں, یا کوئی فلاسفی جس کو ہم لوگ عمدہ سمجھتے ہیں, اچھا سمجھتے ہیں, وہ ہمارا کلچر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس تھیوری کی ایگزامپل یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بیچ کو سنتا ہے, یہ ایک اس طرح سے ایک سنگر ہے, بیچ کو سنتا ہے رادر دین ریگی, یا اگر ہم لوگ اپنے کنٹری کی اگر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں نا, تو اگر کوئی انسان نصرت فتح علی خان کو سنتا ہے تو اس کو زیادہ کلچرڈ ہیومن سمجھا جائے گا ایز کمپیئر ٹو اگر وہ ابرار الحق کو سنتا ہے. اگر کلاسیکل موسیقی سننے والا کوئی بندہ ہے, ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ کلچرڈ بندہ ہے, اس کو کلچر کا زیادہ پتہ ہے ایز کمپیئر ٹو پاپ میوزک. لیکن جو اینتھروپولوجسٹ ہیں وہ اس کو بہت ایک براڈر ٹرم میں جو ہے نا کلچر کو ڈیفائن کرتے ہیں. اینتھروپولوجسٹ ڈفرینشیٹ نہیں کرتے کہ کون سا بندہ کلچرڈ ہے اور کون سا بندہ ان کلچرڈ ہے. اینتھروپولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے, ہر انسان کے پاس کلچر ہوتا ہے. تو اینتھروپولوجی جو ہے نا وہ یہ کہتی ہے کہ کلچر ہر وہ چیز ہوتی ہے جو کسی انسانوں کے پاس ہوتی ہے, جو انسان سوچتا ہے اور جو انسان کرتا ہے ایز اے ممبر آف اے سوسائٹی, ٹھیک ہے, تو وہ ہمارا کلچر ہوتا ہے. اگر ہم لوگ اس ڈیفینیشن کی بات کریں نا تو اس ڈیفینیشن میں 3 کمپوننٹس ہیں, 3 وربز ہیں, ہیو, تھنک اور ڈو والا. اب اس میں ہیو میں اگر ہم لوگ آ جائیں تو اس میں کیا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے پاس میٹیریل پوسیشنز ہوتی ہیں, چاہے وہ برتن ہیں, اس کے کپڑے ہیں, ہر چیز سے کلچر جھانک رہا ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. تو میٹیریل پوسیشنز یعنی کہ ایسی چیزیں جس کو ہم لوگ چھو کے محسوس کر سکتے ہیں وہ ہر انسان کے پاس ہوتی ہیں. اگر ہم لوگ تھنک کی بات کریں تو ہر انسان سوچتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہر انسان کے مائنڈ میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, چاہے وہ آئیڈیاز ہوں, ویلیوز ہوتے ہیں, ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں. اور ہر انسان ڈو کی اگر ہم لوگ بات کریں تو ہر انسان کیا کرتا ہے کہ جو اس کے بیہیویئرز ہوتے ہیں نا وہ اس سارے میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر ہم لوگ اس کانٹیکسٹ میں بات کریں تو کلچر کے کمپوننٹس میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی, میٹیریل آبجیکٹس آ جائیں گے, آئیڈیاز, ویلیوز, ایٹیٹیوڈس آ جائیں گے, اور ایک پیٹرن وے میں ایک بہترین انداز میں بیہیو کرنا وہ بھی اس میں آ جائے گا, ٹھیک ہے. بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے کلچر کی کتنے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں, کتنے پارٹس ہوتے ہیں. کوئی بھی کلچر ہوتا ہے تو اس میں ہر وہ چیز ہوتی ہے جو لوگوں کے پاس ہوتی ہے, جو وہ سوچتے ہیں اور جو وہ کرتے ہیں ایز اے ممبر آف سوسائٹی. ہر انسان کا کلچر ہوتا ہے. کلچر میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, میٹیریل آبجیکٹس ہوتے ہیں, آئیڈیاز ہوتے ہیں, ویلیوز, ایٹیٹیوڈس, اور ایک بہترین انداز میں بیہیو کرنے کے طریقے وہ ہمارے کلچر میں آتے ہیں. اور کلچر ایک شیئرڈ فنامنا ہے. شیئرڈ فنامنا کا مطلب ہے کہ کلچر کوئی کسی کی باپ دادا کی جاگیر نہیں ہوتی, اپنی کوئی ذاتی جاگیر نہیں ہوتی, بلکہ پوری سوسائٹی, ہر انڈیویجول اس کو شیئر کر رہا ہوتا ہے. اگر ہم لوگ چیزوں کی بات کریں یا بیہیویئر کی بات کریں یا ہم لوگ آئیڈیاز کی بات کریں تو ہم لوگ اس کو کلچر میں تب کلاسیفائی کریں گے جب وہ ہر ممبر آف سوسائٹی اس کو شیئر کرے گا, ٹھیک ہے. جو کوئی بھی انسان ہوتے ہیں نا وہ کامن کلچر کو ہمیشہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہر لمٹس کے اندر رہ کے ایک جیسا سوچ رہے ہوتے ہیں, وہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں, پریڈکشنز بنا سکتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ دوسرے سوچتے ہیں, کیسے دوسرے بیہیو کرتے ہیں. تو جو کلچرز ہوتے ہیں نا وہ انفلوئنس کرتے ہیں کہ ہم لوگ کیسے چیزوں کو سمجھتے ہیں. اور
یہی وجہ ہے کہ جو کلچر ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ایک جیسے افیکٹس ہوں ہم پہ. کبھی کلچر ہم کو مختلف انڈیویجولس کو جو ہے وہ کلچر مختلف انداز میں افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اگر ہم لوگ کریکٹرسٹکس کی بات کریں تو کلچر جو ہے نا وہ ایک لرنڈ فیکٹر، یعنی کہ ہم لوگ کلچر کو خود سیکھتے ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کلچر جو ہے وہ ایسی چیزیں جس کو ہم لوگ سیکھتے ہیں. اگر ہم لوگ بیٹھ کے سوچیں نا تو ہم لوگ جب جاگ رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم لوگ کتنا کچھ سیکھتے ہیں. دانتوں کو برش کرنا سیکھتے ہیں، دن میں 3 ٹائم ہم لوگوں نے کھانا کھانا ہے، ہم نے اسکول اٹینڈ کرنا ہے. ایون کہ ہم لوگوں نے اپنے جو شوز ہوتے ہیں ان کے ہم لوگوں نے تسمے کیسے باندھنے ہیں، یہ جو سارے ایکشنز ہوتے ہیں یہ ہم لوگ سیکھتے ہیں. تو روزمرہ کی جو بھی چیزیں ہم لوگ سیکھتے ہیں وہ ہمارا کلچر ہوتی ہیں. اب جو انسان ہوتے ہیں نا، ہر انسان کی اپنی جبلت ہوتی ہے، اپنی خصوصیات ہوتی ہیں. تو جو کلچر ہوتا ہے نا یہ ٹرانسمٹ نہیں کرتے. جیسے ہوتا ہے نا کہ ہیومنس میں بہت ساری چیزیں ماں باپ سے جو ہے نا ٹرانسمٹ ہو کے بچے میں آتی ہیں، لیکن کلچر ٹرانسمٹ ہو کے نہیں آتا. کلچر سیکھنا پڑتا ہے. تو یہ جو پروسیس ہوتا ہے نا کلچر سیکھنے کا، اس کو ہم لوگ انکلچریشن کہتے ہیں. یہ ویسے سملر پروسیس ہوتا ہے جیسے ہم لوگ دوسری چیزیں سیکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں ہم لوگ کنٹینٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. یعنی کہ اس میں ہم لوگ اور ڈفرینٹ چیزیں جو ہے نا وہ ڈفرینٹ سیکھتے ہیں. کلچر بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے سروائیول کے لیے، اور کلچر بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے کہ ہم لوگ کیسے سوچتے ہیں، ہم لوگ کیسے ایکٹ کرتے ہیں. جو لوگ ایک جیسے کلچر سے بلانگ کرتے ہیں نا وہ اس بات کے بارے میں وہ نشاندہی کر سکتے ہیں، پریڈکٹ کر سکتے ہیں، ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ دوسروں کا کیا رد عمل ہوگا، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے کلچر کی کیا صورتحال جو ہے. اس کے کلچرل یونیورسلس کی اگر ہم لوگ بات کریں، کلچرل یونیورسل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے کلچر جو پوری دنیا میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ مختلف فارمز میں پائے جاتے ہیں لیکن پائے ہر جگہ جاتے ہیں. اس میں ایک تو اکنامک سسٹمز آپ لوگ دیکھیں دنیا میں ہر ملک میں پائے جاتے ہیں. میرج اور فیملی کا سسٹم ہر کہیں پایا جاتا ہے. ایجوکیشن سسٹم بھی ہر کہیں ہوتا ہے. سوشل کنٹرول سسٹم یعنی کہ کورٹس ہو گیا، پولیس ہو گیا، سوسائٹی کو کنٹرول کرنے کے سسٹمز ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں. کمیونیکیٹ کرنے کے سسٹمز بھی ہر جگہ ہوتے ہیں. ہر کنٹری میں یہ ڈفرینٹ تو ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں، مطلب ان کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، ان کے پیٹرنس مختلف ہوتے ہیں، لیکن یہ کلچرل یونیورسلس ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں. کچھ ایسے کلچرل سسٹمز ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے. جیسے فیملی میں انشورنس کروانے کا جو رواج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں نظر تو نہیں آتا لیکن وہ بھی پایا جاتا ہے سوسائٹیز میں. بہت سارے ایسے ڈیولپنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں جو انشورنس نہیں کرواتی. وہ پچھلی اپنی دوسری فیملیز پہ وہ ڈپینڈ کرتی ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد جو ہمارے دوسرے فیملی ممبرز ہیں وہ ہماری فیملی کو جو ہے وہ سپورٹ کر لیں گے. لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو کوئی بھی ہماری جو ہے نا وہ ہیلپ اب نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے، تو انفیکٹ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو سوشل سیفٹی نیٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ انشورنس کی فارم میں ہو، چاہے فیملی سپورٹ کی فارم میں ہو، یہ بھی ہر کہیں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر ہم لوگ کلچرل سسٹمس کو اگر ہم لوگ دیکھیں، اگر آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کنٹری میں کلچرل سسٹمز جو ہے نا وہ چینج ہوتے ہیں، ٹرن اوور بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہاں کے جو رہنے والے جو انسان ہیں وہ فلیکسیبل بہت زیادہ ہیں، وہ چیزوں کو زیادہ اڈاپٹ کرنے والے ہیں، تبھی ان کے کلچر جو ہے وہ چینج ہوتے ہیں. اگر ہم لوگ اڈیپٹیو اور میل اڈیپٹیو فیچرس کی بات کریں، اڈیپٹیو یعنی کہ فائدہ مند فیچرس بھی ہوتے ہیں کلچر کی، اور جو ہے نا نقصان دہ فیچرس بھی ہوتے ہیں. سب سے پہلے اگر ہم لوگ اڈیپٹیو بیہیویئرس کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں، اڈیپٹیو فیچرس کی، دیکھیں کوئی بھی انسان ہوتا ہے نا وہ کلچر پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے، بایولوجی پہ اتنا زیادہ وہ ڈپینڈ نہیں کرتا ایڈجسٹمنٹس کرنے کے لیے. ڈفرینٹ اگر انوائرمنٹس ہیں، جیسے ٹھنڈے انوائرمنٹ ہیں یا گرم ہیں، تو ان کو اڈاپٹ کرنے کے لیے نا ہم لوگ کلچر پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. ہم لوگ اپنے اندر اپنی جو ہماری جو باڈی ہوتی ہے اس کی بایولوجی میں ہم لوگ چینجز نہیں لا سکتے کہ ہم لوگ انوائرمنٹس کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم لوگ ڈیل کر سکیں، بلکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ اپنے کلچرس میں جو ہے نا وہ اڈیپٹیشنس کرتے ہیں. ہم لوگ فار ایگزامپل اگر آپ صحرا میں رہ رہے ہیں تو آپ لوگ کپڑے ایسے پہنیں گے کہ وہاں پہ آپ لوگ آسانی سے رہ سکیں. کولڈ ایریاز میں رہنے آپ لوگ گرم کپڑے پہنیں گے. تو آپ نے اپنی باڈی میں تو نہیں نا اڈیپٹیشن کی، اپنے کلچر میں اڈیپٹیشن کی، کیونکہ ہمارے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ ہمارے کلچر میں آتے ہیں. جو ایسکیموز ہوتے ہیں، یہ ایسکیموز ہوتے ہیں کہ ہماری جو پوری دنیا ہے اس کا جو نارتھ پول ہے نا وہاں پہ بہت زیادہ برف ہوتی ہے، وہاں پہ رہنے والوں کو ہم لوگ ایسکیموز کہتے ہیں. ان کی کلاتھنگ ہیبٹس اتنی ہوتی ہیں کہ ان کے جو کپڑے ہوتے ہیں اس میں بہت لمبی لمبی سی فر لگی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرتی ہیں کہ یہ اس فر کی وجہ سے وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ ٹھنڈے علاقے میں وہ رہ سکتے ہیں جو کہ بالکل وہاں پہ کوئی اور رہنے کا تصور ہی نہیں کر سکتا. اب بایولوجیکلی اگر دیکھا جائے تو وہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے ہم لوگ ہیں، لیکن انہوں نے سیکھا ہے کہ ہم لوگ اگر کلاتھنگ اگر ہم لوگ ایسے کریں گے جس میں بہت زیادہ فر لگی ہوئی ہوگی تو وہ ہمیں جو ہے وہ سردی سے بچا سکتے ہیں.
تو یہ جو آئٹمس ہوتے ہیں کپڑے پہننے کے، یہ ان کے اب کلچر کا جو ہے نا وہ ٹریڈ مارک بن گیا. کوئی بھی ایسکیموز کے بارے میں بات کرتا ہے نا تو فوراً ان کے ذہن میں ایسے انسان آ جاتے ہیں جنہوں نے ایسے کپڑے پہنے، کھلے کھلے کپڑے پہنے ہوتے ہیں جس کے اوپر بہت لمبی لمبی جو ہے نا وہ فر لگی ہوئی ہوتی ہے. تو جو بھی انسان ہوتے ہیں، اب دیکھیں انسانوں نے ایسی ویریشنز کر لی ہیں اپنے کلچرز میں، ایسی جو ہے اپنی میٹیریل تھنگس میں ایسی ویریشنز انہوں نے کر لی ہیں کہ اب تو وہ خلا میں بھی جا کے یا پانی کے نیچے بھی جو ہے نا وہ ایک محدود مدت تک انسان رہ سکتے ہیں. اگر ہم لوگ میل اڈیپٹیو یا ڈس فنکشنل اسپیکٹس کی بات کریں کلچر کی، یعنی کہ جو نقصان دہ جو پہلو ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں، فار ایگزامپل اب پولیوشن ہے، اس سے ہمارے انوائرمنٹ کتنا زیادہ ڈیمیج ہو رہا ہے. یہ کیوں ڈیمیج ہو رہا ہے؟ دیکھیں اب ہمارا کلچر ایسا بن گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ آٹو موبائلس یوز کرتے ہیں. اب آٹو موبائلس کا ایک تو یہ فائدہ ہے کہ ہم لوگ ان پہ اتنا زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ان کے بغیر سفر کرنا ہمیں بالکل مشکل نظر آتا ہے. ہم لوگوں نے کہیں بہت زیادہ دور سفر کرنا ہم لوگ آسانی سے سفر کر لیتے ہیں. یہ تو ایک پازیٹیو فیچر ہو گیا، لیکن اس کا ڈس فنکشنل اسپیکٹس کیا ہے کہ اسے پولیوشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ایک میل اڈیپٹیو فیچر ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگر ہم لوگ انٹیگریٹو ایکسپیکٹس دیکھیں، انٹیگریٹو کا مطلب ہوتا ہے آپس میں جڑے ہوئے ہونا. کلچرز جو ہوتے ہیں اس میں لاجک بھی ہوتی ہے، اس میں جتنے بھی کلچر میں مختلف جتنے بھی ہم لوگ جو سسٹمس پڑھے نا، آئیڈیاز، بلیوز ہو گئے، میٹیریلز ہو گئے، یہ سارے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا آپس میں ایک کنیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم لوگ کلچر کی اور انڈیویجول کی بات کریں کہ کلچر کسی بھی انڈیویجول پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے، کلچر کوئی بھی ہوتا ہے نا، کلچر بہت زیادہ انفلوئنس کرتا ہے آپ لوگوں کی سوچ کو، آپ کے ایکشنز کو، آپ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ ایکسکلوسیولی یعنی کہ مجموعی طور پہ ہم لوگ کلچر کو ڈٹرمن نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل ہم لوگ یہ نہیں بتا سکتے کہ ہمارے کنٹری کا یہی کلچر ہے، سیم بس یہی ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ہے، بلکہ ایسے ہم لوگ نہیں کہہ سکتے. کیونکہ آپ لوگ دیکھیں ہمارے کنٹری میں اگر آپ لوگ دیکھ لیں مختلف قسم کے انڈیویجولز ہوتے ہیں، ہر کسی کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے. بہت سارے ایسے کلچرز ہوتے ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے کلچرز ہوتے ہیں، سب کلچرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر ہم لوگ آرٹسٹ کی بات کرتے ہیں تو موسٹ آف دی سوسائٹیز میں آرٹسٹ جو ہوتے ہیں ان کا ڈریسنگ پیٹرن مختلف ہوتا ہے دوسروں سے، ان کے بات کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، ان کا سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اپنی کمیونٹیز میں بالکل جو مین اسٹریم کے جو پیپل ہوتے ہیں، یعنی کہ جو دوسرے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سے وہ ڈفرینٹ نظر آتے ہیں. تو ہم لوگ کبھی بھی ایکسکلوسیولی ہم لوگ جو ہے نا وہ کلچر کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. اپلائڈ ورسز پیور اینتھروپولوجی. پیور اینتھروپولوجی کیا ہوتی ہے کہ اس میں آپ لوگ میتھڈس اور تھیوریز بناتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ ایکوریٹ اور ویلڈ ڈیٹا آپ لوگ اس میں اکٹھا کرتے ہیں اینتھروپولوجی میں، یہ وہ اس کی برانچ ہوتی ہے. لیکن اپلائڈ اینتھروپولوجی یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی آپ لوگوں نے تھیوریز اور جو میتھڈز آپ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اس کو آپ لوگ اپلائی کروا کے پہلے آپ لوگ انسانوں کی بیہیویئر کو آپ لوگ سمجھتے ہیں، اور سمجھنے کے بعد آپ ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کہاں کہاں پہ چینجز کرنی ہے تاکہ موجودہ جو مسائل ہیں ان کو آپ لوگ کم کر سکیں. پرابلم اورینٹڈ ریسرچ. اینتھروپولوجسٹ اینتھروپولوجیکل ڈیٹا کو، اینتھروپولوجیکل جو بھی ان کو جو کنسیپٹس حاصل ہوتے ہیں ان کو، اور جو بھی وہ اسٹریٹجیز بناتے ہیں، جو فارمولاز بناتے ہیں اس کو وہ اپلائی کرتے ہیں تاکہ سوشل ایشوز کو اور اکنامک ایشوز کو اور یہاں تاکہ پولیٹیکل پرابلمس کو بھی جو ہے وہ سالو کیا جا سکے ڈفرینٹ کلچرز میں. اینتھروپولوجسٹ کا ہمیشہ جو ہے نا فوکس ہوتا ہے ڈیولپمنٹ پہ، ریسرچ پہ فوکس ہوتا ہے. ریسرچ کرتے ہیں وہ، اس کے بعد وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ کیسے ہم لوگ انسانوں کی جو کنڈیشنز ہیں، جو صورتحال اس کو ہم لوگ امپروو کر سکتے ہیں. اپلائڈ اینتھروپولوجسٹ جو ہوتے ہیں یعنی کہ جو اپلائی کرواتے ہیں اینتھروپولوجی کی اسٹڈی کو تاکہ ڈیولپمنٹ وہ کر سکیں، لوگوں کی کنڈیشن کو بہتر بنا سکیں، اس میں مختلف ایریاز ہوتے ہیں، مختلف اسپیشلٹیز ہوتی ہیں. ایک ہوتے ہیں پالیسی سرچر. پالیسی سرچر کیا کرتے ہیں کہ وہ جو پالیسی بنانے والے ہوتے ہیں نا، پالیسی میکرز کو وہ کلچرل ڈیٹا دیتے ہیں کہ آپ نے اس کے مطابق اپنے ڈیسیجنز بنانے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک ہوتا ہے ایویلویٹر. ایویلویٹر کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ریسرچ اسکلس کو یوز کر کے اس بات کا پتہ چلاتے ہیں کہ جو بھی پالیسی یا جو بھی پروگرام انہوں نے امپلیمنٹ کروایا تھا وہ اس کے آبجیکٹیو اچیو ہوئے ہیں یا نہیں، وہ سکسیزفل ہوا ہے یا نہیں ہوا. اس کے بعد ایک ہوتے ہیں امپیکٹ اسیسر. امپیکٹ اسیسر کیا کرتے ہیں، وہ جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ کوئی بھی پرٹیکولر کوئی بھی پروجیکٹ ہے یا کوئی بھی پالیسی ہے اس کا کیا افیکٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، پازیٹیو افیکٹ ہے، نیگیٹو افیکٹ ہے، کیا ہے. ایک ہوتے ہیں نیڈس اسیسر. نیڈس اسیسر کیا کرتے ہیں کہ وہ پراپر ریسرچ کرتے ہیں کسی بھی کمیونٹی میں اور وہاں کے لوگوں کی جو ضروریات ہوتی ہیں ان کے بارے میں وہ پتہ چلاتے ہیں. اس کے بعد ایک ہوتے ہیں ٹرینر. ٹرینر کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاپولیشن میں جتنے بھی گروپس ہوتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کو کلچرل نالج پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ہم لوگوں نے ابھی اس لیسن کی شروع میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی پروفیشن ہوتا ہے اس کی اپنی ایک ایتھکس ہوتی ہیں، اپنی ایک اخلاقیات ہوتی ہیں. تو اینتھروپولوجی کے ڈسپلن میں کیا کیا ایتھیکل امپلیکیشنز ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے
کہ جن لوگوں کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں ان کی طرف آپ لوگوں کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں کچھ, ٹھیک ہے. تو جتنے بھی اینتھروپولوجسٹ ہوتے ہیں ان کو یہ بات مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ جب آپ کسی بھی انسانوں کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو ان کا جو رہن سہن کا طریقہ جو ہے, ان کا جو بھی کلچر ہے, آپ لوگ بغیر کسی تعصب کے بالکل ایک ٹرو پکچر لوگوں کے سامنے لے کے آئیں, ٹھیک ہے. دوسرا رسپانسبلٹی ہوتی ہے ڈسپلن کی طرف. مین کنسرن جو ہے اینتھروپولوجسٹ کا وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جس ڈسپلن میں رہ کے کام کر رہے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی اینتھروپولوجی ہے, اپلائڈ ہے یا پیور اینتھروپولوجی ہے, وہ اپنے ڈسپلن کے مطابق کام کریں. وہ جو بھی ریسرچ کر رہے ہیں, جو بھی ان کی جو فائنڈنگز ہیں, وہ ایک بہت انٹیگرل ایسا پارٹ ہونا چاہیے, اس میں ایسی چیزیں ہونا چاہیے جو ان کے ڈسپلن کے ساتھ جو ہے نا کنسولیڈیٹ کریں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اسپانسرس کی طرف رسپانسبلٹی. اسپانسرس وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی ریسرچ کے جو ہے نا وہ اخراجات اٹھاتے ہیں. تو زیادہ تر جو ریسرچ ہوتی ہے کسی بھی فیلڈ میں وہ اسپانسر کی جا رہی ہوتی ہے, یا کوئی آرگنائزیشن اس کو اسپانسر کر رہی ہوتی ہے, یا کوئی دوسرا بندہ یا کوئی انڈیویجولس جو ہے نا وہ پورے کا پورا اسپانسرشپ کا برڈن اپنے اوپر لے لیتا ہے. تو اینتھروپولوجسٹ کو اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہیے کہ اس نے اپنی ڈیوٹیز کو پورا کرنا ہے اپنی پوری ایک سینس آف رسپانسبلٹی کے ساتھ. اس کے علاوہ اینتھروپولوجسٹ جو ہوتے ہیں ان کی اون اور ہوسٹ گورنمنٹ کی طرف بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. بہت سارے ایسے ریسرچرز ہوتے ہیں جن کو انٹرنیشنل لیول پہ ریسرچ کرنی پڑتی ہے, یعنی کہ بہت انٹرنیشنل لیول کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر وہ 2 کنٹریز میں ریسرچ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی کنٹری اور دوسری کنٹریز میں جا کے اگر وہ ریسرچ کر رہے ہیں تو ان کی یہ رسپانسبلٹیز ہے کہ وہ جس کنٹری میں گئے ہیں وہاں کے لاز کی وہ رسپیکٹ کریں, اور جس کنٹری سے وہ تعلق رکھتے ہیں وہاں کے لاز کی بھی وہ رسپیکٹ کریں. یعنی کہ اون گورنمنٹ کا کیا مطلب ہے کہ جو ان کی اپنی کنٹری کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے جو لاز بنائے ہوئے ہیں اس کے مطابق وہ ریسرچ کریں, اور جس کنٹری میں وہ گئے ہیں وہاں کی جو ہوسٹ گورنمنٹ ہے وہاں پہ جو بھی لاز ہیں اس گورنمنٹ نے بنائے ہوئے اس کی بھی وہ رسپیکٹ کریں. اگر یہ کچھ ٹرمس بتائے ہوئے, امپلیکیشنس کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, ریزلٹس. ڈائسیکشن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ایک پیس کاٹ لینا, ڈائسیکشن, ٹھیک ہے, ٹو ٹیک اپارٹ. انکلچریشن یہ آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے. ایسا پروسیس جس سے انسانوں کے بچے کلچر کو سیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, انکلچریشن. ورسٹائل کا مطلب ہوتا ہے ڈفرینٹ, مختلف قسم کے. ایتھیکل کا مطلب ہوتا ہے مورل, یعنی کہ اخلاقی. یہ آپ لوگوں نے بس یہی آپ لوگوں نے کرنا تھا. اس میں آپ لوگوں نے یہ جو ایتھیکل امپلیکیشنز ہیں یہ آپ لوگوں کی لانگ میں آتی ہیں. اس کے علاوہ یہ جو اسپیشلائز یہ جو ہے نا یہ آپ لوگوں کے MCQs میں بھی آتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ آپ لوگوں کے لانگ میں بھی یہ کویسچن آ سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یہ اڈیپٹیو اور میل اڈیپٹیو فیچرز میں وہ ڈفرینس آپ لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. کلچر یونیورسلس کا آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کون کون سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کلچر از لرنڈ, ٹھیک ہے, یہ بھی آپ لوگوں کے شارٹ میں کویسچن آتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کلچر کو ڈیفائن کرنا اگر وہ پوچھ لے یا مین ایٹریبیوٹس پوچھ لیتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو اس کے یہ مین ایٹریبیوٹس پتہ ہونے چاہیے, آپ لوگوں کی فنگر ٹپس پہ یہ ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا اوور آل آج کا ہمارا یہ لیسن تھا. آپ لوگوں نے 2 دفعہ ہینڈ آؤٹ کو ریڈ آؤٹ کر لینا ہے, اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اگر کسی چیز کی نہیں سمجھ آتی تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, میں آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے ہے وہ سمجھا دوں گی. ویسے میں نے یہ چھوڑی تو کوئی کمی نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی بات نہیں سمجھ آئی, آپ لوگوں کو کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. باقی میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.